شہریان پاکستان کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن، ملک عزیز ملک پاکستان کو ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود ہوئے آج مکمل 73 سال ہو چکے، اور آج کے دن 73واں یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے 73 سال آزادی کے گزارنے کے باوجود ہم لوگ بحیثیت قوم یوم آزادی منانے کے عنوان پر بھی متفق نہ ہو سکے۔ بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ملک عزیز پاکستان کے دنیا کے نقشے پر وجود میں آنے کے ان 73 سالوں میں تاحال مختلف طبقات یہی بات منوانے پر بازر ہیں کہ فلاں پاکستان بنانے کا مخالف تھا، فلاں کانگریسی تھا، فلاں پاکستان دشمن تھا، فلاں نے پاکستان بنایا، فلاں نے نہیں بنایا۔ اس بحث سے قوم ان 73 سالوں میں نہیں نکل سکتا۔ اب اس قوم کے اسٹیٹس اور حیثیت اور ذہنی سوچ اور فکر کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے زیادہ وقت اسی بحث و تمہیز میں خرچ کرنے پر لگا دیتی ہے۔ تو گویا کہ اس بحث و تمہیز میں پڑھنا اپنے وقت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ بحیثیت قوم اس قوم پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایسی سوچ اور فکر کہ جس پر عمل درآمد کر کے ملک پاکستان کو دنیا کے اندر ایک ایسی حیثیت دلوائی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں موجود امت مسلمہ کے لیے ایک حوصلے کا باعث بنتا، پوری امت مسلمہ کے رہبر و رہنما کا کردار ادا کرتے ہوئے امت مسلمہ کی مکمل رہنمائی کر کے ان کو دینی اور دنیاوی ترقی کی شاہراہوں پر ڈال کر کے منزل مقصود تک لے جانے کی کاوش کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ارباب حل و عقد نے ہر دور کے اندر جو نیا آیا اس نے ملک کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار جانے والے کو ٹھہرایا، پھر جانے والا دوبارہ آیا تو پھر اس نے جانے والے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
بس اسی کشمکش اور گو مگو کی کیفیات کے اندر ملک عزیز پاکستان نے 73 سال گزار دی، اور پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بے شمار ممالک جنہوں نے آزادی حاصل کی وہ اس وقت دنیا کے اندر ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ملک پاکستان سے بہت آگے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے بحیثیت قوم کے اپنی سوچ اور فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا۔ کسی بھی خامی اور غلطی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آنے والے نے اس خامی اور غلطی کو دور کرنے کی کوشش کی، نہ یہ کہ اپنی خامی اور غلطی کو جانے والے کے سر تھوپ کر امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے مزید ملک کو تنزلی کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ملک عزیز پاکستان کے اصول کے لیے کس طبقے نے کیا قربانی دی ہے، کس نے کتنی محنت، کوشش اور جد و جہد کی ہے، لیکن اتنا بھی ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت خصوصاً ارباب علم و عقل کے اندر بیٹھے ہوئے افراد جو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ کوئی بھی ایسا ملے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے کہ ان کی گز گز زبانیں اور ان کے اشارے اور ان کی باتیں صرف اور صرف ایک مخصوص طبقے کے خلاف اٹھتی اور چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ مخصوص طبقہ وہ علماء کا طبقہ ہے، وہ دیندار طبقہ ہے، اور ہمیشہ ملک عزیز پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس طبقے کو ملک پاکستان کے حصول کے لیے اس تحریک کے اندر رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، اور آئے دن ارباب علم و عقل کے مختلف قسم کے ٹویٹ جو ہے وہ سامنے گزرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ داڑھی اور پگڑی، ہمیشہ یہ ملا جو ہے وہ ملک کی ترقی کے اندر رکاوٹ بنا ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے مخالف تھے، انہوں نے تحریک پاکستان میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تحریک پاکستان کے بانی مبانی تو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ جو لوگ محض اسی خول کے اندر بند رہتے ہیں تو میں ان کو اجہل الناس کا خطاب ہی دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں، یعنی وہ اپنے ملک کی تاریخ سے بھی واقفیت نہیں رکھتے کہ جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آتا ہے تو وہاں پر ان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی پر نظر کیوں نہیں جاتی، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ ملک پاکستان اور ایک آزاد خطے کے وجود کا نظریہ پیش کرنے والا بھی ایک خانقاہ کا ملا جس کو دنیا اشرف علی تھانوی کے نام سے جانتی ہے، اور 1919 کے اندر سب سے پہلے ایک علیحدہ ریاست، اسلامی ریاست کے طور پر اگر نظریہ کسی نے پیش کیا ہے تو وہ علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، اور اس پر مکمل رہنمائی اگر کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی تو وہ علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کی۔ اور پھر 1940 کے اندر قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد 1943 میں علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے متعلقین اور متوسرین خصوصاً علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اور دیگر حضرات علماء کرام جو اپنے وقت کے عظیم مفکر، محدث، مفسر تھے، عام انسان نہیں تھے،
ان کو بلا کر کے یہی فرمایا، یہی وصیت اور نصیحت فرمائی کہ قرارداد مقاصد کا پاس ہونا پاکستان کے حصول کے لیے ایک بنیادی نکتہ ہے، لہذا اسی پر محنت اور کوشش کرنا۔ میری صحت اجازت نہیں دے رہی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اپنے متوسلین متعلقین کے ساتھ اس تحریک کا حصہ بن کے پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے کے اوپر لانے کے لیے کردار ادا کرتا، لیکن چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں جانے والا ہوں اور آپ میرے متعلقین و متوسلین ہیں، اس لیے آپ کو یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے تمام چاہنے والے متعلقین، متوسلین، مریدین، معاونین اور جان پہچان کرنے والوں کے رگ و ریشے کے اندر تحریک پاکستان کے لیے کردار ادا کرنے کو اتنا راسخ کر دیں کہ ہر ایک کی زبان پر جو ہے وہ تحریک پاکستان کو کامیاب کرانے کا ہی نعرہ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس نصیحت اور وصیت کے بعد 1944 میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 1946 کے اندر جب ریفرنڈم آتا ہے کہ اسی ریفرنڈم کی بنیاد پر مسلمانوں کو الگ ریاست دینے کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس پر محمد علی جناح رحمہ اللہ، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کو بلا کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر سرحد اور اس کے قرب و جوار کے علاقے آپ لوگ سنبھالیں اور اسی طرح سرحد اور دیگر علاقوں کے اندر آپ لوگ محنت کریں تو ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ مجھے اپنے مشن میں کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ سارے حضرات جو ہے پھر بھرپور دن رات ایک کر کے صوبہ سرحد کا طوفانی دورہ، بلوچستان کے مضافات کا طوفانی دورہ، بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان بننے جا رہا تھا اس کا طوفانی دورہ، جہاں آج تلک بھی علماء کی انتہا درجے کی قدر کی جاتی ہے، اور وہ لوگ علماء کی اس قدردان ہیں کہ جب علماء جس معاملے میں جو کہہ دیں وہ کر گزرتے ہیں، تو ان علماء نے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، انتہائی پیرانہ سالی کی حالت میں دن رات ایک کر کے مسلسل محنت کی، جس کا نتیجہ 1946 کے ریفرنڈم میں مسلمانوں کی ان علاقوں میں کامیابی کی صورت میں نکلا۔ اور یہ حضرات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے اندر علماء اور طلباء کا کیا کردار ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ اپنے آباء و اجداد انگریز کی لکھی ہوئی تاریخ کو بھی اٹھا کر کے اگر مطالعہ کیا ہوتا تو انگریز مورخین نے جو ان علماء، طلباء اور مدارس اور خانقاہوں کے کردار کے متعلق تاریخ میں جو لکھ چھوڑا ہے، تمہاری عقل کو درست کرنے کے لیے تو وہی کافی تھا۔ انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ چاندنی چوک دلی کے اندر میں اپنے خیمے میں موجود تھا اور باہر شور شرابہ کی آواز سنی، کیا عجیب ماحول دیکھتا ہوں کہ سامنے تیل کے کڑا جو ہے وہ ابل رہے ہیں، 40 علماء طلباء کو لایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ ہم نے پہلے جو انگریز کے خلاف تحریک کے اندر حصہ لیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی، آئندہ اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے جان بوجھ کر بقائم ہوش و حواس کے اس تحریک کا حصہ رہے ہیں، انگریز کو اپنے وطن ہندوستان سے نکالنے کے لیے تگودو اور محنت کوشش کی ہے، اور جب تک جان میں جان ہے اس تحریک کا حصہ رہیں گے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ ان 40 کو وہاں کڑا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، پھر 40 کو لایا جاتا ہے، وہ سامنے انجام دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک آنے والا وہ لکھتا ہے کہ مجال ہے کہ کسی ایک نے بھی وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کی ہو، کسی ایک نے بھی
جان بچانے کی کوشش کی ہو، بخوشی وہ اس تحریک کا حصہ بن کر کے اپنی جان قربان کرتے چلے گئے، لیکن کسی ایک نے اس تحریک کا حصہ بننے سے انکار نہیں کیا۔ ایک اور مؤرخ لکھتا ہے کہ میں نے دہلی کے مضافات میں 50 کلومیٹر مربع کا دورہ کیا اور مجھے وہاں پر کوئی درخت ایسا نظر نہیں آیا کہ جس درخت کے ساتھ کسی عالم یا طالب علم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ اس درجے کی انہوں نے محنت کی، اور دلی کے شہر کے اندر جب انگریز آیا 4000 مدارس وہاں موجود تھے، لیکن جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی کی بنیاد رکھی گئی تو وہ مدارس بند کر دیے گئے۔ ان 4000 مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے علماء اور طلباء اس تحریک کا حصہ بنے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جو ہے وہ درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ دلی سے لے کر کے آپ کے خیبر تک جو ہے پورے بارڈر ایریز کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں ملتا تھا جس کے ساتھ کسی عالم یا طالب علم کی لاش نہ لٹک رہی ہوتی تھی۔ جی ہاں، ان جانوں کے قربانی دینے کے بعد پھر تحریک آزادی ہند تحریک پاکستان میں تبدیل ہو کر کے یہ ملک پاکستان پھر اس کی بنیادوں کے اندر آخری مراحل میں انہی علماء کی محنت، انہی علماء کا خون، انہی علماء کا پسینہ جو دل و جان سے پاکستان کو چاہتے بھی تھے۔ ہاں، چند ایک علماء نے اختلاف رائے ضرور کیا تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، ان میں سے ان کے پیشوا اور مقتدا علامہ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جن کا مقام یہ تھا 18 سال روزہ رسول پر بیٹھ کر کے درس حدیث دیتے رہے، اور ایک ایسا منکر حیات النبی جب آیا بحث مباحثہ کرنے لگا، میں ان کا مقام بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور اپنے روزہ میں زندہ نہیں ہے۔ کئی دن کے بحث مباحثہ کے بعد حضرت مدنی مواجہ شریف سے گزر رہے تھے، وہ بحث کرتا ہوا ساتھ جا رہا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر کے جلال میں آ کر کے فرمایا تو بحث سے مان نہیں رہا، اگر کہے تو تجھے دکھلا دوں۔ اس نے کہا دکھلا دو۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا ذرا آنکھیں کھول اور دیکھ، یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی ہے۔ حضرت مدنی نے ایسے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ دیکھ، اور اس وقت جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، پردے ہٹ گئے، اللہ نے ہٹا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت جھولے پر بیٹھ کر کے جھولا جھول رہے ہیں۔ لیکن وہ ایسا بدبخت تھا، اس نے پھر بھی تسلیم نہیں کیا، کھلی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی تسلیم نہیں کیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی اختلاف رائے ضرور تھی کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ہندوستان متحد ہونا چاہیے، لیکن وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی خود مختاری کے تحت جو ہے ایک حکومت بننی چاہیے۔ ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے، انگریز ادھر سے نکل جائے، ہمارا مین مقصد انگریز کو یہاں سے نکالنا ہے۔ ہندوؤں پر ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، ان کو ہم دیکھ لیں گے، ہم ایک مرتبہ پھر اسلام کی حکومت جو ہے وہ لائیں گے، مسلمانوں کی حکومت بنے گی۔ یہ اختلاف رائے ضرور تھا، لیکن آج حالات بتلاتے ہیں کہ ان کی رائے میں وزن تھا، آج حالات بتلا رہے ہیں کہ ان کی رائے درست تھی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہی حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جو ملک کے تقسیم کے مخالف تھے، تقسیم کے حق میں نہیں تھے، جب پاکستان بن گیا علماء کو بٹھلا کر کے باقاعدہ انہوں نے علماء کی تشکیل کی کہ تم لوگ پاکستان میں ہجرت کر کے جاؤ، فلاں جا کر کے فلاں جگہ پر اپنے مورچے لگا کر کے دین کی خدمت کرو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک لیا گیا ہے، یہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، اس کا اعلان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے کر کے امت کی رہنمائی کرو، اور وہاں پر دین اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو اس کے تقسیم کے مخالف تھے، حضرت مدنی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے جگہ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنائی جائے یا یہاں بنائی جائے، یہاں بنائی جائے تو افادیت یہ ہوگی، یہاں بنائی جائے تو افادیت یہ ہوگی، مسجد بننے سے قبل تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو سارے مسلمان متفق ہو کر اس مسجد کو آباد کرنے کی محنت میں لگ گیا کرتے ہیں۔
یعنی اختلاف رائے ہونے کے باوجود بھی ملک پاکستان کو مسجد کا درجہ دیا کہ میرے لیے یہ ملک پاکستان ایسے ہی محترم ہے، ایسے ہی مکرم ہے، ایسے ہی میں اس کو دیکھتا ہوں جیسے ایک مسلمان مسجد کو دیکھتا ہے، مسجد کی آبادی کی فکر کرتا ہے۔ کوئی حضرت مدنی رحمہ اللہ ملک پاکستان کی ترقی کی فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ ملک پاکستان ملک عزیز ایسے نہیں ملا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ اس کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جب 1947 میں ملک پاکستان کا اعلان ہوتا ہے اور اس وقت بھی آخری وقت کے اندر ابتدائی طور پر کیا طے تھا کہ مشرقی پنجاب بھی، مغربی پنجاب بھی، پنجاب پورا پاکستان میں شامل ہوگا، لیکن 13 اگست کی رات کو انگریز اور ہندو کی ملی بھگت اور اس میں مین کردار قادیانیوں، جس میں سر ظفر اللہ خان جو انتہائی بدقسمتی سے ملک پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بھی تھا اور کٹر قادیانی تھا، اس کی بدبختی کی وجہ سے 13 اگست کی رات کو انہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اسی سازش کے تحت امرتسر سے جو جموں و کشمیر کو ایک ہی زمینی راستہ ہندوستان کو ملتا ہے وہ ہندوستان کو دیا گیا، پاکستان سے وہ راستہ جو ہے وہ کٹ آف کیا گیا۔ پاکستان کا تو ایک طویل بارڈر کشمیر کے ساتھ ملتا ہے، لیکن ہندوستان کا زمینی راستہ صرف ایک ہی، وہ امرتسر سے جانے والا، وہ اسی سازش کے تحت ہندوستان کو دیا گیا تاکہ کشمیر کے اوپر اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کی جا سکے، اور یہ انہی بدبختوں کی سازشوں کے ذریعے سے۔ اور اس میں سر ظفر اللہ خان جو ہے وہ پیش تھا، کسی کی بدبختی کی وجہ سے۔ پھر 14 اگست کو اعلان ہوا، جب ہجرت ہونے لگی، کئی ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں آپ حضرات نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس انداز میں کتنی قربانیاں دے کر کے ملک پاکستان کو وجود بخشا گیا، لیکن ہے افسوس کہ آج ہماری جنریشن کس انداز میں جس نے آزادی منائی۔ آج تو باہر معاشرے کو دیکھ کر کے یوں معلوم ہوتا ہے، آپ بازار میں چلے جائیں، گلی محلے میں چلے جائیں، جہاں بھی جا کر کے آج آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ملک پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے وہاں دلی اور مختلف علاقوں کے چوکوں چوراہوں میں جمع ہو کر کے اپنے ہاتھوں میں باجے لے کر کے، منہ میں باجے ڈال کے، باجے بجا کے ہندوؤں کا جو ہے وہ سر کھا لیا، جس کی وجہ سے انگریز اور ہندو تک آ کر کے ان کو پاکستان دینے پر مجبور ہوئے۔ نہیں میرے دوستو، ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی گردنیں کٹوا کر کے، خون پیش کر کے یہ ملک عزیز، ملک پاکستان کی آزاد فضاؤں میں آزاد سانسیں لینے کا ذریعہ بنے ہیں۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے مختلف چوکوں اور چوراہوں کے اندر بڑے بڑے ڈیک لگا کر کے، نامور گلوکاروں کے گانے لگا کر کے، اس پر بھنگڑے ڈال کے انگریز اور ہندو کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ ملک پاکستان دینے پر مجبور ہوئے۔ نہیں میرے دوستو، یہ بات نہیں تھی۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پوچھو اپنے ان بڑوں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ملک پاکستان ہزاروں کی تعداد میں ماں بہنوں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو تابار کرا کے لیا گیا ہے تاکہ آنے والی نسل آزاد فضاؤں میں آزاد سانسیں لے کر کے شاعر اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے والی ہو۔ کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے اسپیشلی موٹر سائیکل تیار کر کے، سلنسر اتار کر کے، اس کے اوپر ڈبل سواری کر کے، ویلنگ کرتے ہوئے، باجے بجاتے ہوئے، تیز ریس دیتے ہوئے، اور انہوں نے انگریز اور ہندو کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ انہوں نے سوچا اس قوم کو الگ ریاست دے کر کے اس شور شرابے سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، جب
جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قوم نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے قیمتی مال و متاع، اپنی دنیا، اپنا سب کچھ جو ہے اس ملک عزیز کے حصول کے لیے قربان کر کے، مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کے سامنے لا الہ الا اللہ تھا کہ ایسی ریاست جس کے اندر لا الہ الا اللہ کا راج ہوگا، ایسی ریاست جہاں پر ختم نبوت پر بات ہوگی، ایسی ریاست جہاں پر کوئی شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا اس کو تہ تیل کر دیا جائے گا، ایسی ریاست جس کے اندر کسی بھی بدبخت کو اٹھ کر کے ختم نبوت پر زبان تراشی کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی زبان ختم نبوت کے خلاف اٹھے گی اس زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ ایسی ریاست جس ریاست کے اندر اصحاب رسول و اہل بیت کی عزت و عظمت اور حرمت محفوظ ہوگی، ان کی عزت و عظمت کو پامال نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف زبان درازی نہیں کی جائے گی، ان کی عزتوں کو اچھالا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی زبان اس طرح بولے گی اس زبان کو بھٹی سے نکال دیا جائے گا، اس زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جائے گا۔ جی ہاں، اسی نیت کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ ایک ایسی ریاست جہاں پر مکمل اسلام کا دورہ ہوگا، جہاں پر مکمل اسلامی شعائر پر عمل ہوگا، جہاں پر دین بھی محفوظ ہوگا، اہل دین بھی محفوظ ہوں گے، جہاں پر سارے کے سارے باسی رہنے والے آزاد فضاؤں کے اندر آزادی کے ساتھ شاعر اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ جی ہاں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والی اس ریاست کے اندر کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو سنت کے خلاف ہو، جس کا چہرہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ جی ہاں، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کہ جس گھر میں کوئی حافظ قرآن یا عالم دین نہ ہو۔ جی ہاں، کوئی ایسا محلہ نہیں ہوگا کہ جس محلے کے اندر عدل و انصاف برپا نہ ہو، وہاں پر توبے خانے نہیں ہوں گے، جوے خانے نہیں ہوں گے، سود نہیں ہوگا، وہاں پر بھگڑے نہیں ہوں گے، خلاف شریعت کوئی بات نہیں ہوگی، خلاف سنت کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہمارے آباء و اجداد کے سامنے مدینہ کی ریاست تھی، کیونکہ یہ ریاست بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لی جائی جا رہی تھی، اور وہ ریاست بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کے سامنے انہوں نے دیکھا، تاریخ میں پڑھا، علماء سے سنا کہ جب ریاست مدینہ بنی تھی، جس کے پہلے حکمران خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس ریاست کے اندر اگر یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف توہین رسالت کرتا ہے، معاہدے کے باوجود اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کسی اصحاب رسول میں سے کسی کی عزت و عظمت پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو زبان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ ان کے سامنے تھا کہ وہاں پر سب کے سب ریاست مدینہ کے واسی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ ایسی ریاست تھی جب وہاں ریاست کے واسی آئے تو ان کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں تھے، لیکن جب پہلا خلیفہ، پہلا حکمران حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو وہ 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا کر کے گئے۔ دوسرے خلیفہ گئے تو جھنڈا وہیں پر تھا۔ تیسرے خلیفہ جب آئے فاروق اعظم تو وہ جھنڈا 22 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ جب عثمان غنی کا دور آیا تو یہی ریاست 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ جب امیر معاویہ کا دور گیا تو یہی ریاست 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلامی جھنڈا لہرا چکا تھا۔ جی ہاں، ہمارے آباء و اجداد نے اس ریاست کو دیکھا تھا، اس ریاست کے کر و فت کو دیکھا تھا، اس ریاست کے انتظام و انسلام کو دیکھا تھا، اس ریاست کے عدل و انصاف کو دیکھا تھا، اس ریاست کے اندر شاعر اسلام پر عمل درآمد کو دیکھا تھا۔ اس لیے تو ہمارے
آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کانوں میں پڑتے ہی ان کا خون کھول اٹھا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر گلی گلی محلے محلے یہی وہ بدبخت ہندو جو اس وقت انگریز کو لکھ کر دے رہے تھے، یہی واجپئی اور مودی جیسے لوگ جو ہے انگریز کو لکھ کے دے رہے تھے اس تحریک آزادی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی آپ کے وہ وڈیرے جو اس وقت آپ پر نسل در نسل مسلط ہیں، ملک پاکستان پر مسلط ہیں، پہلے دن سے مسلط ہوئے ہیں اور آج تک مسلط چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، عام انسان کی، عام مورخ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ یہ سارے توانے ہوں، بھروانے ہوں، مخدوم ہوں، ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، گزدار ہوں، لواری ہوں، زرداری ہوں، جتنے بھی خاندان ہیں، ان سب کے آباء و اجداد نے یہ ریاستیں ان کو وراثت میں نہیں ملی تھی، بلکہ تحریک آزادی کے ان مجاہدین کی مخبریاں کر کے ان کو گرفتار کروا کے ان کو شہید کروا کے انگریز سرکار سے انہوں نے یہ تمام ریاستیں لے کر کے ان سے وراثتیں لے کر کے یہ جاگیریں لے کر کے اس وقت سے تاحال یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ کب تک مسلط رہیں گے؟ جب تک میری اور آپ کی سوچ غلامانہ رہے گی، میرا اور آپ کا ذہن غلامانہ رہے گا۔ یہ غلامانہ ذہنیت کی عکاسی ہے کہ ان سے دھوکہ کھانے کے باوجود اور انہی کے ہاتھوں شاعر اسلام کا مذاق اڑائے جانے کے باوجود اور انہی بدبختوں کو خاتم رسول کو تحفظ دینے کے باوجود پروٹوکول کے ساتھ ملک پاکستان سے دوسرے ممالک میں بھجوانے کے باوجود ہر آنے والے الیکشن میں انہی پر اعتماد کر کے انہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں کی چمک دمک دیکھ کر کے اور قیمتی گھڑیاں اور قیمتی لباس کو دیکھ کر کے، چند گاڑیوں کو دیکھ کر کے، ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر اپنا ووٹ بیچ کر کے ہم غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے آج تک ہمارا جسم اگرچہ ضرور آزاد ہوا ہے لیکن دل و دماغ ابھی بھی غلام ہے۔ جی ہاں، یہ ملک عزیز پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر لیا تھا، اس لیے یہاں عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہوگا، اصحاب محمد و اہل بیت کی عزت و عظمت محفوظ ہوگی۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے میری اور آپ کی بدبختی، سستی اور غفلت کی وجہ سے اور اپنے نظریے سے منحرف ہونے کی وجہ سے اور ملک پاکستان کی عظیم بنیادی مقاصد کے نظریے سے منحرف ہونے کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بدبخت اٹھ کر کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی بدبخت اٹھ کر کے اصحاب رسول پر سب و شتم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان بدبختوں کو کھلی چھٹی بھی دی جاتی ہے، اور جو ان کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اگلے جہان پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور یہ درشن دیا جاتا ہے کہ جب آئین موجود ہے، جب قانون موجود ہے، میرے دوستو الحمدللہ علماء نے قربانیاں دے کر کے آپ کو یہ آزاد ریاست بھی دی۔ اس آزاد ریاست کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک بہترین آئین بھی دیا ہے، بہترین قانون بھی دیا ہے، لیکن اس قانون پر عمل درآمد کرانا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، انتظامیہ کا کام ہے، ارباب اقتدار کا کام ہے، ارباب حل و عقد کا کام ہے۔ انہوں نے آج تک ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کرایا۔ اس وقت تک میری ناقص معلومات کے مطابق 1300 کے قریب شاطمان رسول کے کیسز جو ہے فیصلے ہو کر کے وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 73 سالوں کے اندر ایک بھی شاطم رسول کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا۔ قانون یہ کہتا ہے 295C کے تحت FIR درج کر کے جس پر جرم ثابت ہو جائے اس کو فوراً تختہ دار پر لٹکا دو۔ اگر تم تختہ دار پر نہیں لٹکاؤ گے اور قوم اور جنریشن جو دل کے اندر محبت رسول رکھتی ہے آخر کب تک برداشت کرے گی؟ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب برداشت سے کام باہر نکل جاتا ہے، جب کئی سال مسلسل پروٹوکول کے تحت عدالتوں میں لا کر کے پیشیوں پہ پیشیاں کی جائیں گی تو پھر خالد فیصل جیسا
غازی میدان عمل کے اندر اتر کر کے اس کیس کا فیصلہ سناتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر کوئی غازی کھڑا ہو کر کے نامعلوم شخص کی صورت میں پشاور کے بازار کے اندر کسی بدبخت معراج کو جہنم رسید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ علماء ملک دشمن نہیں بلکہ علماء ملک کے محافظ تھے، علماء ملک کے امن کے محافظ تھے، اس لیے علماء نے بہترین محنت کوشش کر کے مارے کھا کر کے جیلیں برداشت کر کے ہتھکڑیاں پہن کے بیڑیاں پہن کے خوشی کے ساتھ جیلوں کی سلاخوں کو چوم کر کے تحریکیں چلا کر کے بالآخر کامیاب ہوئے۔ 1973 کو ایک عظیم الشان آئین اور قانون دیا ہے، 1974 میں مزید قادیانیت کے خلاف قانون دیا ہے، 1984 کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس قانون دیا ہے، لیکن ان قوانین پر عمل کرانے کا کام کس کا ہے؟ مولوی کا ہے۔ مولوی کو تو آج تک آپ نے کوئی سیٹ دی نہیں، مولوی تو وزیر اعظم بنا نہیں۔ بات جب بھی ہوتی ہے مولویوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، مولوی ملک کی ترقی کی راہ کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں 1947 سے لے کے آج تک کون سا ایسا مولوی تھا جو وزارت علماء کی سیٹ پر آیا؟ کون سا ایسا مولوی تھا جو صدارت کی سیٹ پر آیا؟ کون سا ایسا مولوی تھا جس کو آپ نے با اختیار کوئی سیٹ دی ہے تاکہ اس نے عمل درآمد نہیں کرایا؟ ہاں، ایک مولوی آیا تھا جو صرف 9 مہینے صوبہ سرحد جو خیبر پختونخوا ہے اس کا وزیر اعلیٰ رہا تھا۔ جب وہ مولوی اس کا وزیر اعلیٰ تھا تو خدا کی قسم اس وقت وہاں کا آئی جی جو ہے وہ 24 گھنٹے باوضو رہتا تھا کہ کچھ معلوم نہیں اس وقت جو ہے نماز کا وقت ہو جائے اور مفتی محمود رحمہ اللہ وہیں کپڑا بچھا کر کے با جماعت نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ حضرت بیوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم تحریک چلا رہے تھے، جلوس تھا، اور اس جلوس کے اندر ہم نے دیکھا ظہر کا وقت ہو گیا، مفتی صاحب نے آذان دلوائی، کپڑا بچھایا اور وہیں پر جماعت کھڑی ہو گئی۔ آئی جی جتنے بھی صوبائی آفیسر تھے وہاں پیچھے سب باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی میں نے اس آفیسر سے پوچھا کہ بھائی گھر سے وضو کر کے آئے تھے یا مفتی صاحب کے ڈر کی وجہ سے بغیر وضو ہی نماز میں کھڑے ہو گئے؟ بغیر وضو ہی نماز میں کھڑے ہو گئے وزیر اعلیٰ کے ڈر کی وجہ سے؟ وہ کہنے لگا خدا کی قسم جب سے مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تب سے جب گھر سے آتا ہوں وضو کر کے آتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں اور ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ جب حکمران ایسے ہوتے ہیں تو ماتحت بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ جب حکمرانوں کی داستانیں جو ہے وہ قسم کی ہوں تو پھر آگے ماتحت جو ہے ان سے ایک قدم آگے ہوں گے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ارباب ابتدا مختلف ٹویٹ چلا کر کے ہماری جنریشن کے دل و دماغ کے اندر علماء کی نفرت کوٹ کر بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدارا اس سازش کو سمجھیے۔ الحمدللہ علماء نے عوام کو قوم کو کچھ دیا ہے، دیا نہیں، دیا ضرور ہے، ملک لا کر کے دیا ہے، ملک کا آئین دیا ہے، اور ہمیشہ علماء نے جنریشن کو یہی درس دیا ہے کہ ماں برائے عدالت، ماں برائے قانون کسی کا قتل نہیں کرنا۔ تاحال ہر عالم دین کا موقف یہی ہے۔ تم یہ تو دیکھتے ہو فلاں نے آئین ہاتھ میں لے لیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پس منظر میں کتنا وقت ہے، کتنی پیشیاں ہیں، کتنے مواقع تمہیں ملے ہیں۔ اس مجرم کو تختہ دار پر لٹکاؤ، یہ قانون ہاتھ میں لینے کی نوبت ہے۔ اس کے مجرم بھی تم ہو جو ان فیصلوں کو لٹکاتے چلے جاتے ہو۔ جب محبت رسول کے اندر کسی عاشق رسول کا معاملہ آتا ہے تو فوراً سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو کر کے تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب کسی بدبخت شاطر رسول کا معاملہ آتا ہے تو پھر مہینے در مہینے نہیں بلکہ سال سال لٹکا دیا جاتا ہے، اور بالآخر رات کے 12-1 بجے عدالتیں باقاعدہ کیمپ کر کے مکمل پروٹوکول کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نوٹوں کے بھرے ہوئے بریف کیس دے کر کے خصوصی طیارے سے اپنے آباء و اجداد کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر نوجوان تو ہر ایک چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستو 14 اگست کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ان شہداء کی روح کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ ان شہداء کی روح کو تسکین
پہنچانے کا دن ہے، نہ کہ ایسے اعمال و افعال کر کے کہ ان شہداء کی روح کو تکلیف پہنچے۔ شہداء زندہ ہیں، ان کے پاس آپ کے اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ تصور بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کیفیت کیا ہے، کیسے زندہ ہیں؟ ولکن لا تشعرون، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، جس چیز کا شعور ہی نہیں ہے اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کا یہی حکم ہے، شہداء زندہ ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے خون کا، ہمارے آباء و اجداد کے خون کا قرض میرے اور آپ کے سر ہے۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، جنہوں نے ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ قرض ہمارے ذمہ ہے، یہ قرض اتارنا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر یہ ہم قرض نہ اتار سکے تو کل قیامت کے دن ان شہداء کے ہاتھ ہوں گے، ہمارے گریبان ہوں گے۔ یہ قرض کیسے اتارنا ہے، یہ آنے والی جنریشن کو، آنے والی نسل کو یہ بتلانا ہے کہ ملک پاکستان کے حصول کی وجہ کیا تھی، اس کا نظریہ کیا تھا، مشن اور مقصد، دستور اور منشور کیا تھا، اس کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق اس ریاست کو چلانا ہے۔ جب تک ہم اس ریاست کو ریاست مدینہ کے طرز پر، خلفائے راشدین المہدیین کے طرز پر، لا الہ الا اللہ کی حکمرانی کے طرز پر نہیں لے کر کے جائیں گے، خدا کی قسم تنزلی کی طرف جائیں گے، ترقی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح غلامی کی زندگی گزارتے رہیں، پھر فیصلے واشنگٹن سے تل ابیب سے آیا کریں گے، پھر فیصلے یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ اب بھی فیصلے پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، فیصلے کیے نہیں جاتے، اور ہماری کوشش، ہماری تگدو علماء کی صرف یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس نظریے کے تحت ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر کے ہمیں یہ آزاد ملک، آزاد سانسیں، آزاد فضائیں جو ہے وہ عطا کی ہیں، ان کے خون کا قرض اتارتے ہوئے ہمیں محنت، کوشش، جد و جہد کر کے اس کو اس کی بنیاد پر لا کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت، ایمان اور اسی سلسلے کے مطابق اس ملک کے اندر دین اسلام کا نفاذ، اشاعت و ترویج کر کے چلے جائیں، تاکہ آنے والی نسل بھی پرسکون انداز میں جو ہے اپنی عبادات اور شعائر اسلام پر عمل کر سکے، عقیدہ ختم نبوت بھی محفوظ ہو، اصحاب رسول و اہل بیت کی عزت و عظمت بھی محفوظ ہو، شاعر اسلام قرآن بھی محفوظ ہو، ہر ایک چیز جو ہے وہ محفوظ ہو، پورے کا پورا دین محفوظ ہو، اور ہر ایک باسی ملک پاکستان کا چلتا پھرتا مکمل ایک دین نظر آئے، ایک محمدی اور امت رسول کا ایک باسی جو ہے ایک فرق نظر آئے، دیکھ کر اسے معلوم ہو کہ باقی یہ کوئی محمدی جا رہا ہے، باقی کوئی محمدی جا رہا ہے، اس کے چہرے سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کے لباس سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے کھانے پینے سے، اس کی معاشرت سے، اس کی اقتصادیات سے، اس کی جناب تہذیب و ثقافت سے ایک ایک چیز محبت رسول کی ٹپکتی ہوئی نظر آئے۔ ایسی ریاست ہمارا خواب ہے، ایسی ریاست ہمارے آباء و اجداد کا خواب تھی، انہوں نے محنت کی، قربانیاں دی، ہم محنت کریں گے، قربانیاں دیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ ریاست اسی طرز پر قائم و دائم ہوگی۔ کیا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں، یہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم ان کے خون کو ریگان نہیں جانے دیں گے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے ملک کے عزیز ملک پاکستان کو ترقی کے عروج پر لے کر کے جائیں گے، شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اور آزادانہ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ، اسلامی نظریہ کے ساتھ، کسی اور کے نظریے کو یہاں مسلط نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔